بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل اس رات میں اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اس کا ہر فرمان لے کر۔ یہ رات سرتاسر سلامتی ہے طلوع صبح تک۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ القدر کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ قرآن کی سورہ نمبر 97 ہے، جو مکی صورت ہے۔ یہ پوری کی پوری صورت ہی لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے آج ہماری گفتگو کا موضوع لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہے۔ قدر یا تقدیر کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے ڈیسٹنی، یعنی محکم قانون اور اٹل فیصلے۔ تو شب قدر وہ رات ہے جو رمضان کے مہینے میں واقع ہوتی ہے اور جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو یہ رات گویا نزول قرآن کی یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مقرر فرما دی ہے، کیونکہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے۔ قرآن کے بغیر انسان اس دنیا میں وہ مطلوب زندگی نہیں گزار سکتا جو اللہ تعالیٰ کو انسان سے مطلوب ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ انسان اس کے رہنمائی میں چل کر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مبارک رات ہے، بہت ہی فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے، بس اچانک اس رات میں جاگ کر تمام فضائل حاصل کر لیے جائیں۔ یعنی جو شخص اس رات میں جاگ کر عبادت کر لے، بس اس کو تمام فضائل اور تمام برکتیں حاصل ہو گئیں۔ یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ اچانک کسی کو شب قدر مل جاتی ہے، بلکہ شب قدر کی تلاش کا سفر پورے سال جاری رہتا ہے۔ جو شخص پورے سال قرآن کے رہنمائی میں چلے، وہی وہ انسان ہے جس کو شب قدر کا حقیقی فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں کھڑا ہو، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر یہ کوئی اتفاقی چیز ہوتی تو ایمان اور احتساب کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے اندر وہ ایمان اور احتساب کی معرفت پیدا کرے
جو اپنے اندر قرآن کی روح کو پیدا کرے وہی وہ شخص ہے جس کو شب قدر کی حقیقی برکتیں اور حقیقی رحمتیں ملتی ہیں۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. کہ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو راتوں میں جاگتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو جاگنے کے سوا اور کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ صرف کھڑے ہو کر اور جاگ کر رات گزارتے ہیں، لیکن اس کا جو حقیقی فائدہ ہے، جو اسپرٹ پیدا کرنی مقصود ہے، وہ اسپرٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ شب قدر کی برکتوں کو حاصل کرے، اس کو پورے سال قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ ایک پریپیئرڈ مائنڈ انسان بن سکے گا، ایک تیار ذہن بن سکے گا۔ وہ رمضان کی برکتوں کے لیے اور شب قدر کی رحمتوں کے لیے گویا کہ ایک قسم کا وعیہ بن سکے گا کہ جب وہ شب قدر کی رحمتیں اور شب قدر کی برکتیں نازل ہوں تو وہ اس کو اخذ کر سکے، ورنہ اگر اس نے اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں بنایا ہے تو شب قدر تو واقع ہوگی لیکن وہ اس کے فائدے سے محروم رہے گا، کیونکہ شب قدر کی جو ساری فضیلت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، گویا کہ اصل چیز قرآن ہے۔ اسی لیے ایک عالم نے بالکل درست فرمایا تھا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ شب قدر کی تلاش میں بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں اور اس رات میں بہت زیادہ وہ ایک قسم کی دھوم مچاتے ہیں، جس رات کی تعین کا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن اس چیز کو وہ چھوڑ دیتے ہیں جس چیز کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ رات شب قدر بنی تھی، یعنی قرآن۔ اگر ہم قرآن کو رہنما کی حیثیت سے اختیار کر لیں تو پھر ہمارا
دن اور ہماری راتیں وہ بن جائیں گی جو اللہ کو مطلوب ہیں. ہمارے دن اور ہماری راتیں سب کے سب رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گی. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نقشے سے باخبر کرے. خدا کا جو کریشن پلان ہے اس سے ہم کو باخبر کرے، کیونکہ ہم اس دنیا میں اتفاق سے نہیں آ گئے ہیں، بلکہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے اللہ رب العزت، اس نے ہم کو ایک خاص اسکیم کے تحت، ایک خاص منصوبے کے تحت اس زمین پر بسایا ہے. قرآن اسی منصوبے کا اعلان ہے. قرآن اسی خدا کی منشا کا اظہار ہے، تاکہ ہم خدا کی اس مرضی کو اپنائیں اور دوسرے انسانوں تک خدا کے اس پیغام کو پہنچائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ شب قدر کی بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے. لیکن یہ برکتیں اور رحمتیں اسی انسان کو مل سکیں گی جو اپنے اندر قرآن کی اسپرٹ کو بیدار کرے، جو قرآن والی اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرے. جس شخص کے اندر قرآن کی اسپرٹ ہوگی اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اس کے اندر انسانوں سے محبت ہوگی، اس کے اندر آنیسٹی اور امانت داری ہوگی، اس کے اندر دیانت داری ہوگی، اس کے اندر تقوی ہوگا، اس کے اندر انسانیت ہوگی، اس کے اندر دوسروں کے لیے محبت ہوگی، اس کے اندر دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ ہوگا، وہ نفرت سے پاک ہوگا، وہ کینہ و حسد اور عداوت جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھائے گا، وہ لالچ اور لسٹ اور اس طرح کی جتنی سطحی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنے والا انسان ہوگا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات متعین طور پر شب قدر کا علم دے دیا گیا تھا. چنانچہ آپ ایک صحابی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے کہ چل کر مسجد میں لوگوں کو یہ اطلاع کر دیں، مسجد میں لوگوں کو یہ بتا دیں کہ وہ کون سی رات ہے جس میں شب قدر واقع ہوگی. لیکن جب آپ گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. فَتَلَاحَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرُفِعَتْ. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نکلے تھے شب قدر کی تعیین کا علم سکھانے کے لیے، لیکن جب راستے میں آپ نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو ہی اٹھا لیا. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ شب قدر جیسی عظیم نعمت کی تعیین کا علم ملا تھا جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگی جائے، اللہ سے بہت زیادہ استغفار کیا جائے، اور اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ انسانوں کو بھی معاف کیا جائے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کرے تو سب سے پہلے ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہم ان انسانوں کو معاف کریں جن کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی منفی جذبہ آ گیا ہے، ہم ان کو معاف کریں۔ جن کی وجہ سے ہم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے ہم ان کو معاف کریں۔ جب تک ہم دوسروں کو معاف کرنے والے نہ بنیں اس وقت تک ہم کو بھی اللہ کے ہاں سے معافی ملنے والی نہیں ہے۔ تو ہم انسانوں کو معاف کریں اور اس کے بعد ہم اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف فرمائے گا۔ تو شب قدر میں جو سب سے اہم چیز ہے مانگنے کی وہ اللہ سے معافی اور مغفرت ہے، یعنی شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے جو روحانی دعائیں ہیں وہ بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ یعنی آپ اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم کو ربانیت اور روحانیت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم کو تقوی اور شکر کی حقیقی کیفیات عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حمد کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما دے، قرآن کے سمجھنے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس قرآن کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کی توفیق عطا فرما دے اور خود بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سب باتیں شب قدر میں مانگنے کی ہیں۔ تو گویا شب قدر یہ عہد کرنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا کہ تو نے جو کتاب ہم کو عطا فرمائی ہے ہم اس کی پوری پوری قدر کریں گے اور اپنی زندگی کو ہم اسی کی رہنمائی میں چلائیں گے۔ ہم خود اپنی زندگی کو قرآن کے رہنمائی میں چلائیں گے اور قرآن کے پیغام کو دوسرے تمام انسانوں تک پہنچائیں گے۔ یہ عہد کرنا ہے شب قدر میں۔ جو انسان اس عہد میں پکا ثابت ہو انشاءاللہ اس انسان کو ضرور شب قدر مل کر رہے گی۔ شب قدر کی جو رحمتیں ہیں، فرشتوں کی جو صحبتیں ہیں وہ ضرور اس کو مل کر رہیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شب قدر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اچانک ایک انسان ایک رات میں بیدار ہو اور وہ شب قدر پا جائے، بلکہ یہ سال بھر اور زندگی بھر جاری رہنے والا ایک سفر ہے۔ وہ سفر جو قرآن کی رہنمائی میں طے ہو، جس انسان نے قرآن کو اپنا رہنما بنا لیا ہو، جو اس کی رہنمائی میں چلتا ہو، جو اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک گیا ہو، جو اس کی بتائی ہوئی چیزوں پر چلنے لگا ہو، وہی وہ انسان ہے جس کو شب قدر کی رحمتیں ملتی ہیں۔ تو شب قدر نزول قرآن کی یادگار ہے۔ اس رات میں
ہم کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی بقیہ زندگی کو قرآن کی رہنمائی میں چلائیں گے، اور جس چیز سے ہم کو سب سے زیادہ بچنا ہے وہ منفی ذہنیت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے مطابق اسی منفی ظاہرے نے شب قدر کی تعیین کا علم اٹھا لیا۔ اب اگر ہمارا یہ حال ہو کہ ہم مسلسل طور پر ٹکراؤ میں جیتے ہوں، تشدد ہمارے مزاج میں ہو، انتقام اور حسد اور نفرت ہمارے سینے میں ہو، تو کیسے ہم کو شب قدر مل سکتی ہے؟ شب قدر کے لیے وہ سینہ چاہیے جو نفرتوں سے پاک ہو، جس میں خیر خواہی ہو، جس میں محبت ہو، جس میں ہمدردی ہو۔ تو ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں گے، اور اس قرآن کو ہم دوسرے انسانوں تک پہنچائیں گے۔ جو شخص ان دو باتوں کو پوری گہرائی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر لے، اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ وہ کبھی بھی شب قدر کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوگا۔ ہر سال جب رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر آئے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس رات میں کیفیات سے بھری ہوئی عبادت اور دعا کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ فرشتے شب قدر میں اترتے ہیں کہ زمین کا کوئی چپا اور کوئی حصہ باقی نہیں بچتا جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ اور اس رات جبریل اترتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں، اور کسی سچے مومن کو جب وہ پاتے ہیں تو اس سے وہ مصافحہ کرتے ہیں، اور فرشتوں کے مصافحے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کو اسپرٹ والی عبادت ملتی ہے، اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ربانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس کو وہ عبادت ملتی ہے جو عبادت روح سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا جاگنا صرف جاگنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جاگنا خدا کی یاد میں جاگنا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے یہ مبارک ایام چل رہے ہیں، اور یہ آخری عشرہ جس میں کی شب قدر ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ آخری عشرے کی زیادہ سے زیادہ راتوں کو ہم جاگیں، ہم دعا کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم کو شب قدر کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، جس کو طاق راتیں کہا جاتا ہے۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من شہر رمضان۔ تو رمضان کا یہ آخری عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ ہے، ہم کو اس میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور ہمیں الہ رب العالمین